بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فلیصم۔ عزیزان، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے یہ جو شہر رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور جو انسان اس مہینے کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ تو عزیزان، آج 5واں رمضان الحمدللہ 4 روزے بخوبی سے گزر گئے۔ مسلسل ہم الگ الگ موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں اور کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ تو عزیزان، اس مہینے میں چونکہ بیان کیا گیا تھا کہ سب سے افضل رکھتا ہے صدقہ، آپ روزانہ صدقہ نکالیے اس مہینے میں، تو یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس مہینے میں آپ توبہ استغفار کریے۔ توبہ کرنا خداوند عالم کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، اور جو انسان بھٹکا ہوا ہے اس ماہ رمضان میں آئے اور خدا کے نزدیک ہو جائے تو خداوند عالم اپنے آپ سے اس کو قریب کر دیتا ہے، خود بندہ بھی خداوند عالم سے قریب ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے خداوند عالم نے کیا کہا کہ میں انسان سے اتنا زیادہ قریب ہوں کہ انسان جو شہر حیات ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو عزیزان، اس ماہ رمضان المبارک میں ہم عمل کو کیسے اپنائیں، اپنا عمل کیسے درست کریں؟ آخر کچھ نمونہ ہونا چاہیے۔ کسی جو بھی بچہ ہوتا ہے وہ اپنے والدین کو دیکھ کر کچھ بھی عمل کرتا ہے، جیسے والدین کرتے ہیں ویسے بھی بچہ بھی عمل کرتا ہے۔ ہم جیسے ہیں جس ماحول میں رہتے ہیں وہ ماحول ہم کو ویسا کرواتا ہے۔ اسی طریقے سے آج اس ماہ رمضان المبارک جو برکت کا مہینہ ہے، ہم کیسے اپنی زندگی کو اچھا بنائیں، اپنی زندگی کو استوار دیں۔ عزیزان، یہ ماہ مبارک رمضان میں کیسے ہم اپنے عمل کو درست کریں؟ تو عزیزان، بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ حدیث و روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ کی سیرت اپناؤ۔ بہت سارے کتابیں ہیں، کتابوں میں درج ہے کہ سیرت نبوی، یہ جو ہے بہت ساری کتابیں آپ کو ملیں گی۔ تو عزیزان، بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو کہ سیرت نبوی کے نام کی کتاب ہے، لیکن وہ سیرت نبوی اس کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ کیوں کہ اصل میں سیرت ہم نے سمجھا ہی نہیں، تاریخ ہم نے لکھ کر پھر اس کے بعد ہم سیرت لکھ دیا۔ یعنی سیرت کو، اصل لفظ کو ہمیں سمجھنا ہے کہ سیرت ہے کیا۔ تو سیرت کو سب سے پہلے ہم سمجھیں، یہ سیر سے بنا ہوا ہے۔ سیرت، سیر یعنی چلنے کو کہتے ہیں۔ سیرت کیا کہتے ہیں؟ سیرت کو کیا کہتے ہیں؟ چلنے کی کیفیت کو کہتے ہیں، چلنے کے انداز کو کہتے ہیں سیرت۔ سیرت چلنے کو انداز کو کہتے ہیں، جس طریقے سے فطرت ہے، فطرت یعنی فطر کرنے کا انداز۔ اب یہ موضوع الگ ہو گیا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس لا تبدیل لخلق اللہ ذلک هی الدین القیم۔ یہ جو آیت ہے عزیزان، یہ بہت بہترین آیت ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو فطرت، لفظ فطرت پہ ہم گفتگو کریں گے۔ انسانی حقیقی کے لحاظ سے یہ بہت بہترین موضوع ہے۔ انسان اپنے آپ کو کتنا جانتا ہے، کتنا پہچانتا ہے، یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ فطرت اور طبیعت کے مابین جو یہ جو جنگ چل رہی ہے، اور یہ بہت اچھا موضوع ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم آپ لوگ سامنے انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ بہرحال، جو سیرت ہے، چلنے کی کیفیت، فطرت، فطر کرنے کا انداز، جیسے جلست، بیٹھنے کا انداز۔ آپ عرب میں چلے جائیے گا تو آپ ان سے سوال کریں کہ آپ کس طریقے سے بیٹھے، تو وہ کہیں گے جلست جلست علی، یعنی میں بیٹھا اس طریقے سے جس طریقے سے علی بیٹھے،
جس طریقے سے علی بیٹھے، تو یعنی یہاں پہ کیا ہے، انداز کو بیان کر رہا ہے، بیٹھنے کے انداز کو، یعنی علی جس طریقے سے بیٹھتے تھے، کس طریقے سے بیٹھتے تھے، وہ آپ کو مطالعے کرنے ہیں۔ تو عزیزان یہ جو ہم سوانح حیات کو جو سیرت سمجھتے ہیں، عزیزان یہ سوانح حیات سیرت نہیں ہے، حالات زندگی کو سیرت نہیں کہتے۔ زندگی سیر ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا، یہ کیا ہے، سیر ہے، سیرت نہیں ہے۔ عزیزان رسول اللہ جب چلتے تھے تو یہ چلنا رسول اللہ کی کیا ہے، سیرت نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیرت ہے کیا، سیرت ہے کیا؟ چلنا کیا ہے، سیرت نہیں ہے۔ اب کیسے چلتے تھے یہ سیرت ہے، بیٹھنا سیرت نہیں ہے لیکن کیسے بیٹھتے تھے وہ سیرت ہے، کھانا سیرت نہیں ہے لیکن کیسے کھاتے تھے یہ سیرت ہے، مسواک کرنا سیرت نہیں ہے لیکن مسواک کیسے کرتے تھے یہ سیرت ہے، اور بہت ساری چیزیں، سونا یہ سیرت نبوی نہیں ہے لیکن کیسے سوتے تھے، انداز کیا تھا، کیریکٹر کیا تھا، یہ کیا ہے، سیرت ہے۔ جنگ کرنا سیرت نہیں ہے لیکن جنگ کرنے کا انداز کیسا تھا، لوگوں کے سامنے کیسے رہتے تھے وہ انداز، یہ سیرت نبوی ہے۔ تو عزیزان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا، کیا وہ عمل رسول، وہ فعل رسول، یعنی اپنی زندگی میں جتنے عمل انجام دیے وہ فعل سیرت نہیں ہے لیکن جس فعل کو انجام دیا رسول اللہ نے اس فعل کے انداز کو سیرت کہتے ہیں۔ چلنا اٹھنا بیٹھنا، بہت ساری چیزیں، گفتگو کرنا سونگھنا، یہ سب ساری چیزیں انداز کو جو ہے سیرت کہتے ہیں۔ تو عزیزان رسول کا کھانا سیرت نہیں، یہ ہو گیا۔ رسول کو کھانے کے جو ہے طریقے، کیسے کھاتے تھے، ان کے درمیان کھاتے تھے، غریبوں کے ساتھ کھانا سیرت نہیں لیکن غریبوں کے ساتھ رہ کر کے وہ طریقہ کیا اپنایا تھا وہ سیرت ہے۔ یعنی کہ بہت ساری چیزیں، مثلا ان کی زندگی میں جیسے ایک واقعہ کہ وہ جب ایک شخص کے پاس گئے، دعوت انہوں نے کیا تھا، جب گئے دسترخوان پر بیٹھے تو رسول اللہ سے کیا کہا کہ یا رسول اللہ مجھے الحمدللہ کبھی مصیبت نہیں آئی، کبھی مجھے بلائے نازل نہیں آئی میرے گھر میں، اور نہ کبھی بھی مصیبت کا دچار ہوا ہو۔ رسول اللہ اٹھ کھڑے ہوئے اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے چل اٹھے۔ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیسی حرکت کر رہے ہیں، آپ نے یہ کیا کیا؟ ایک آدمی نے، ایک شخص نے آپ کو بلایا تھا لیکن آپ وہاں اس طریقے سے بغیر کھانا کھائے آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور چل بسے۔ تو عزیزہ رسول اللہ نے کیا جواب دیا کہ اے صحابی کرام، میں اس گھر میں ہرگز کھانا نہیں کھاتا کہ جس گھر میں کبھی مصیبتیں نہیں آئی، میں ہرگز اس گھر میں رکتا ہی نہیں جس گھر میں کبھی بلائے نازل نہیں، یعنی کبھی امتحان کے دوچار نہیں ہوئے اس گھر میں، تو میں کبھی اس گھر میں رکتا نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس گھر میں مصیبتیں آتی ہیں خداوند عالم اس گھر کو بہت پسند کرتا ہے۔ جس انسان کو خداوند عالم پسند کرتا ہے وہ انسان بلاؤں سے دوچار ہوتا ہے، مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، اسی کا ہی امتحان لیا جاتا ہے۔ عزیزان جو انسان کچھ قابل احترام ہو، قابل عزت ہو، اللہ اس کو پسند کر لیتا ہو، اسی کو امتحان میں ڈالتا ہے۔ جیسے اشرف المخلوقات ہم انسان ہیں تو ہمارا امتحان اس دنیا میں بھیجا کیونکہ ہم سب سے اچھے مخلوقات ہیں، سب سے اچھے انسان، ساری مخلوقات سے افضل ہیں۔ تو عزیزان یہ رسول اللہ کا جو کردار ہے، کریکٹر ہے، وہاں سے بھاگنا نہیں سیرت ہے، وہاں سے اٹھنا نہیں سیرت، یعنی وہاں سے کیسے اٹھا اور کیسے انہوں نے جواب دیا، کیسے کلام کیا، یہ سیرت نبوی ہے۔ انداز جس طریقے سے سواری کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی سواری کرتے تھے، سواری کرنا سیرت نہیں ہے لیکن اس گھوڑے پہ کیسے سوار ہوتے تھے اور کیسے جاتے تھے، کیا آیا رسول اللہ جب سواری کرتے تھے کیا وہ غرور کے حالت میں سواری کرتے تھے
یا اکڑ کر چلتے تھے یا تواضع انکساری کے ساتھ چلتے تھے، یہ سیرت ہے۔ یعنی کہ اکڑ کر چلنا یا تواضع انکساری کے ساتھ چلنا یہ سیرت نبوی ہے۔ بولنا یعنی بولنا کیا اکڑ کر بولنا، تند لہجے میں بولنا، آیا یہ سیرت نبوی ہے؟ یا اچھے نرم لہجے میں بولنا یہ سیرت نبوی ہے؟ بولنا بہت طریقے سے بولا جاتا ہے، تیز گالی کے ساتھ بولا جاتا ہے، تند لہجے میں بولا جاتا ہے، نرم لہجے میں بولا جاتا ہے، بالکل تواضع کے ساتھ بولا جاتا ہے، لیکن بولنا کیسے رسول اللہ بولتے تھے یہ سیرت ہے۔ انداز کیسا تھا، نرم لہجہ انداز تھا یا تند لہجہ تھا؟ تو عزیزان چلنا اب کیسے رسول اللہ چلتے تھے یہ سیرت ہے، یعنی کہ اکڑ کر چلتے تھے یا بہت ہی تواضع انکساری کے ساتھ چلتے تھے یہ سیرت ہے۔ تو عزیزان رسول اللہ کبھی اکڑ کر نہیں چلتے تھے، لیکن عزیزان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تواضع انکساری کے ساتھ بولتے بھی تھے اور انکساری کے ساتھ چلتے بھی تھے اور کلام بھی انکساری کے ساتھ کرتے تھے۔ تو عزیزان یہ تھی ہمارے اور آپ کے ذہن عالیہ تک جو کہ سیرت نبوی کے جو کانسیپٹ ہے آپ کو پہنچا کہ سیرت نبوی اصل میں ہے کیا، یعنی کیفیت سیرت یعنی فعلتن کے وزن پہ آیا ہے، فطرت، سیرت، جلست یہ فعلتن کے وزن پہ آیا ہے۔ فعلتن کیا معنی دیتا ہے؟ کیفیت، انداز کا معنی دیتا ہے۔ یہی پہ ہم پھنس جاتے ہیں عزیزان، گرامر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو عزیزان پھنس جاتے ہیں۔ تو فعلتن انداز کا معنی دیتا ہے، اس لیے فعلتن کس کے وزن پہ؟ سیرت کے وزن، سیرت جو ہے فعلتن کے وزن پہ، اس وجہ سے ہم رسول اللہ کے انداز کو لیتے ہیں۔ جیسے آج کے زمانے میں ہم سواری کرتے ہیں یا گھوڑے پہ سواری کرتے ہیں، 4 ویلر پہ سواری کرتے ہیں، 2 ویلر آ گیا، ایئرپلین آ گیا، بہت ساری ٹیکنالوجی کے سامان جو آ گئے ہیں، اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ سیرت ہے، نبوی ہے۔ کب سیرت نبوی ہوگا؟ ویسے سیرت نبوی وہ ہوگا جب ہم 4 ویلر میں بیٹھیں گے، وہ انداز رسول ہوگا، جب رسول کا انداز ہم لے کر بیٹھیں گے، یعنی کہ 4 ویلر پر بیٹھیں گے اکڑ کر نہیں بیٹھیں گے، تواضع انکساری کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ایئرپلین پہ بیٹھیں گے لیکن ویسے نہیں بیٹھیں گے، اکڑ کر نہیں بیٹھیں گے، ویسے بیٹھیں گے جیسے رسول اللہ تواضع انکساری کے ساتھ سواری کرتے تھے۔ عزیزان چلنا پھرنا یہ سب ساری چیزیں آج کے زمانے میں ہم استعمال کریں، لیکن سیرت نبوی ہونی چاہیے ہمارے عمل میں، یعنی کہ انداز ہونا چاہیے۔ عمل تو رسول اللہ گھوڑ سواری کرتے تھے، کیا آج گھوڑ سواری ہے؟ بہت کم ہو گئی۔ اونٹ پر سواری کرتے تھے، گدھوں پر سواری پہلے زمانے میں ہوتی تھی۔ عمل عزیزان معیار نہیں ہے، لیکن سیرت معیار ہے، انداز میں ہمارے لیے معیار ہے۔ تو اسی لیے پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ ہمیں سیرت نبوی میں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار ہمارے اس ماہ رمضان میں گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں تواضع انکساری کے ساتھ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار